اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کل سے شروع ہے۔ اس مہینہ میں عام طور پر اولیاء اللہ کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ اور ان کی سیرت و تعلیمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی، زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ بتایا، اس اسلامی تعلیم اور اس دینی طریقہ کو اگر چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ان کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کی خوبصورت سیرت کو سنایا جاتا ہے، ان کی تعلیمات کا پرچار کیا جاتا ہے، تاکہ ہر وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے قانون اور ضابطے کو اپنانا چاہے، اختیار کرنا چاہے اور اس نوری راستے پر چلنا چاہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ناممکن ہے، اسے کبھی داتا حضور نظر آئے، کبھی حسن بصری نظر آئے، کبھی جنید بغدادی نظر آئے، کبھی بایزید بستامی نظر آئے، کبھی شیخ خرقانی نظر آئے، کبھی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نظر آئے، کبھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نظر آئے، کبھی حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی نظر آئے، نور محمد محاربی نظر آئے، بہاؤالدین نقشبند نظر آئے، بہاؤالدین سہروردی نظر آئے، اسے شاہ سلیمان نظر آئے، اسے شمس العارفین نظر آئے، اسے خواجہ معظم۔ تو ان ہستیوں کی باتیں اس لیے کی جاتی ہیں، ان کے تذکرے اس لیے سنائے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری یہ اس لیے بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان کے نوری راستے پہ چل کر آخر کار اس نوری کارواں اور نوری قافلے کا حصہ بنا۔ کوئی وجہ تو ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی تھی کہ توفنی مسلما
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے مالک جب میرا آخری وقت آئے تو میں تیرے ماننے والوں میں لکھا جاؤں، اور جب اس دنیا کو چھوڑ جاؤ تو جہاں تیرے دوست رہتے ہیں وہاں میرا مسکن بن جائے، تیرے دوستوں کی جماعت میں شامل ہو۔ اس لیے ان کی باتیں کرنا ہوتی ہے، ان کی باتیں سننی ہوتی ہے اور سنانی ہوتی ہے، تاکہ ان کی باتیں سن کر ہمارا حوصلہ بڑھ جائے، ہمارے جذبوں میں بلندی آ جائے، اور جب ہم عملی اعتبار سے نیکی کے راستے پہ چلنے کے اعتبار سے تھک رہے، سست ہو رہے، تو ان کی مبارک زندگی کی جب جھلک ہم دیکھیں تو ہم جمع ہو جائیں۔ محبت کی مسافت میں جب تھک جائے ندی، محبت کی مسافت میں جب تھک جائے ندی، تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے۔ اس لیے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں اور اس لیے ہم ان کی باتیں سنتے ہیں۔ حضرات زندگان، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اپنا دوست فرمایا، جن لوگوں کو اپنی بارگاہ میں اس اعتبار سے حاضر ہونے کا موقع عطا کیا کہ وہ اللہ کی باتیں سنتے بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے جو انوار و تجلیات کی رم جھم برستی ہے اس کو اپنے دل میں محسوس بھی کرتے ہیں، اور پھر کریم رب کے قرب کی وجہ سے، کریم رب کے حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے، اور کریم رب کی معرفت کے نور سے اپنے من کو جگمگانے کی برکت سے وہ اس درجے پہ آ جاتے ہیں اور اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ خود اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ وہ لوگ جو میرے ہو گئے، میرے درباری ہو گئے، میرے دربار میں جن کو رہنے کی اجازت مل چکی ہے، اے بندہ مومن تو ان کے پیچھے چلنا شروع کر۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، دوسرے مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيًّا يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اس زمین پر کچھ ایسے انسان بھی رہتے ہیں اور رہیں گے جن کے بارے میں اللہ تمہیں پابند کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ دو چار گھنٹے کی سنگت نہیں، دو چار دنوں کی رفاقت نہیں، دو چار مہینوں کا آنا جانا نہیں، بس اللہ فرماتا ہے اگر ان سے کچھ حاصل کرنا، ان سے کچھ فیض لینا، جس طرح ان کے سینوں میں نے اپنی رحمت کا خزینہ بنایا ہے اور اپنے نور کا گنجینہ بنایا ہے، جس طرح میں نے انہیں اپنی معرفت کا نور عطا کیا ہے، جس طرح میں نے انہیں اپنی محبت کا سرور بخشا ہے، اگر اس کوٹے سے اور اس کھاتے سے تو کوئی نصیبہ چاہتا ہے، کوئی حصہ چاہتا ہے، معرفت ربانی کا بھکاری بننا چاہتا ہے، محبت خداوندی کا سوالی بننا چاہتا ہے، تو فرمایا پھر وَاصْبِرْ، ان سے نکھی ہو جاؤ، ان سے چمٹ جا، جب لحظہ لحظہ لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی تو ان کے ساتھ جڑا رہے گا تو دھیرے دھیرے
ہولے ہولے آہستہ آہستہ تیرے وجود میں وہ قوت آ جائے گی، قوت جاذبہ، جس کی برکت سے جو کچھ میں نے انہیں عطا کیا ہے وہ تیرے دل میں بھی منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی باتیں سننی ہوتی ہیں، اس لیے اپنی مجالس اور محافل کو ان کے تذکروں سے خوشبودار کرنا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کے دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ جو مقام یہ مرتبہ ملا، اس کے پیچھے کیا کہانی، اس کے پیچھے کیا تاریخ، اس کے پیچھے کیا نظام ہے کہ بظاہر ان کی آنکھیں ہماری، ان کے کان ہمارے کان، ان کا ناک ہماری ناک، ان کا دل ڈول خد و خال جسمانی وجود ہمارے جیسا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دربار میں ان کو اتنی قربت مل گئی، اللہ کے دربار میں ان کو اتنی رسائی نصیب ہو گئی کہ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتے ان سے ملاقات کے لیے اترا کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرشتے ان کی زیارت و ملاقات کے لیے اترتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ اے اللہ کے دوستو، ہم اللہ کی طرف سے یہ میسج کنوے کرنے آئے ہیں، یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ اب تمہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری اور بشارت دے رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا کہ یہ مقام انہیں کیسے، یہ مرتبہ انہیں کیسے ملا؟ وہ حضرات ذی مقام، اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو عزت ملتی ہے، یہ جو مقام ملتا ہے، یہ جو شان ملتی ہے اور یہ جو مرتبہ نصیب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس ہاتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے کردار کا تعلق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ واللہ اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جتنے لوگ ہیں جب اپنی ماؤں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بظاہر عزت و شان، سطوت و سلطنت، مقام و دبدبہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بے حیثیت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان آج تو بہت بڑا بنا پھرتا ہے، تو کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو پلے باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے سے کم تر، ہر ایک کو اپنے سے چھوٹا، ہر ایک کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کر کہ لم یکن شیئا مذکورا، جب ناپاک پانی کے قطرے کی صورت میں تو اللہ کے علم میں موجود تھا، اس وقت تو ذکر کے قابل بھی نہیں تھا۔ آج سلامیاں کی جاتی ہیں، آتا ہے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا جہان کے پروٹوکول تیرے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کر کہ لم یکن
شیئم مذکورا، تو ذکر کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ کیا وقت آتا ہے، وہ کیا مرتبہ آتا ہے، وہ کیا شان آتی ہے، ایک اللہ کا ولی حضرت سلیمان کے دربار میں بیٹھا ہے اور جناب سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے بلقیس کا تخت جلد از جلد یہاں پہنچا ہوا چاہیے۔ تو ایک ان کا ماننے والا، ان کا نام لیوا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی دی ہوئی تربیت کو اپنے وجود میں جذب کرنے والا، ان کے دیے ہوئے سبق کو کمال شوق کے ساتھ یاد کرنے والا، آقا کی خدمت میں، مرشد کی خدمت میں عرض کرتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں، اور صرف دعویٰ نہیں، قرآن کہتا ہے تخت موجود ہے۔ جب تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تو ذکر کے قابل بھی نہیں، جب تو ہر اعتبار سے بے علم اور ہر اعتبار سے بے اختیار ہے، تو یہ علم کیسے آ گیا، تخت کہاں پڑا ہے، اس کی مسافت کتنی ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے، محل اور محل کی سیکورٹی اور سیکورٹی کراس کرتے ہوئے محل کے فلاں کمرے میں تخت رکھا ہے، یہ علم بھی ہے، اور اس کو اٹھا کے آنکھ چپکنے سے پہلے جناب سلیمان کے دربار میں پیش کرنے کی طاقت بھی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ سوال یہی ہے، یہی میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ یہ عزتیں کیسے دیتا ہے، یہ مرتبے کیسے دیتا ہے، یہ شانیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اس کے پیچھے میں نے کہا کسی کا رول ہوا کرتا ہے، کسی کا کردار ہوا کرتا ہے، کسی کی طاقت اور کسی کی ہمت باطنی کا رول اور استعمال ہوا کرتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، بلوچستان کے علاقے میں سلیمان نامی بچہ پیدا ہوتا ہے، علم دین پڑھنے کے لیے مختلف مدرسوں میں، مختلف اداروں میں دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کہیں گرامر پڑھ رہا ہے، کہیں فقہ پڑھ رہا ہے، کہیں حدیث پڑھ رہا ہے، کہیں تفسیر پڑھ رہا ہے۔ ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ جس طرح اور بہت سارے کام اچھے نہیں ہیں، شریعت کو پسند نہیں ہیں، وہاں قوالی کرنا، قوالی سننا اور قوالی کی مجالس منعقد کرنا بھی اچھا کام نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس نوجوان طالب علم کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی، پڑھتے پڑھتے چلتے چلتے وہ پنجاب کا شہر اچھ وہاں پڑھ رہا تھا، اسے پتا چلا یہاں ایک اللہ کا دوست آتا ہے، اللہ کا ولی آتا ہے، لیکن وہ قوالی سنتا ہے، وہ مجلس سما منعقد کرتا ہے، اس میں قوال آتے ہیں، اس میں طبلہ والا آتا ہے، طبلہ نواز آتا ہے، اس میں تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں، اس میں مزامیر ہوتا ہے، اس میں سرنگی ہوتی ہے، ہاں یہ اور میرے ہوتے ہوئے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی بغل میں چھری دبائی، چھری چھپائی اور اس اللہ کے دوست سے بات کرنے کے لیے چل پڑا۔ اچھ شریف شہر کا نام، وہاں خواجہ نور محمد مہاروی آئے ہوئے تھے۔ سلیمان نوجوان جو عین شباب میں ہے، 14 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے اور پورا کڑیل نوجوان ہے، روہیلا اس علاقے کا نام ہے بلوچستان سے جہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ وہ چھری دبائے کہ مناظرہ کروں گا، بحث کروں گا۔ جب مناظرے اور بحث سے کام نہ چلا یا وہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہوا، مریدوں نے تیش دکھایا، غصہ دکھایا، مجھے بات نہ کرنے دی، تو میں چھری سے اس بندے کا، اس نور محمد مہاروی کا حل نکالوں گا۔ بظاہر یہ ذہن میں ہے کہ حضور نے فرمایا تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تلوار سے کرو، اگر تلوار سے نہیں کر سکتے تو زبان سے سمجھاؤ، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے برا جانو۔ یہ تبلیغ کے درجے ہیں۔ تو پہلا درجہ وہ کڑیل نوجوان 14 سال کا روہیلا سلیمان چھری بغل میں دبا کے نور محمد مہاروی سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے جا پہنچا۔
راستے میں بھوک نے ستایا ایک شخص جو خواجہ نور محمد مہاروی سے ملاقات کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، یہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نوجوان کو پتہ چلا، بڑی توجہ درکار ہے، اس نوجوان کو پتہ چلا کہ میں جس بندے کے ساتھ جا رہا ہوں اس کے پاس کھجوریں ہیں اور بڑی تازہ کھجوریں ہیں، میٹھی کھجوریں ہیں۔ ایک دو بار مانگی، اس نے کہا نہیں میں تو بزرگوں کے لیے ہدیہ کے طور پہ لے کے جا رہا ہوں۔ میں جھوٹی سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ادب ہے۔ میں نے کبھی یہ بات سنائی تھی کہ میں لاہور سے ایک مرتبہ سرگودا آ رہا تھا، ٹوٹا آئی ایس وہاں سے چلتی تھی، اس میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک پیر بھائی دادا جی کے خادم عبد الرحمن ان کا نام، یہ قاری فرید صاحب کے رشتہ داروں میں ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے لاہور سے تازہ اس دن کا اخبار خریدا اور اپنے جھولے میں تھیلے میں ڈال لیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا اخبار دیں مجھے پڑھنا ہے، کہنے لگے میں جھوٹی نہیں ہوں۔ یہ آداب ہیں، ان لوگوں کی یہ آداب ہیں، آپ ان کو جو بھی نام دیں وہ آپ کی مرضی، لیکن جنہوں نے ادب اختیار کیے وہ منزل آشنا ہو گئے۔ اللہ نے ان کو تار دیا، اللہ نے ان کو رنگ دیا۔ حضرات زیبکات تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں کھجوریں پیر کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں جھوٹی نہیں کروں گا۔ شاہ سلیمان جذباتی ہو گئے، اس کا گلا پکڑ لیا اور جو کھجوریں اس کے پاس تھی اپنی مرضی میں سے چن کے اس میں سے نکالی اور کھا لی۔ سیر ہو گئے، رج گئے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے پاس پہنچے، چند لمحے بیٹھے، پھر ہمت کر کے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ میں بات کرنا شروع کروں، میں بحث کروں کہ قوالی سننا پسندیدہ عمل نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ لیکن جب بات کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، زبان پہ ایسے لگتا تھا کہ کسی نے تالا لگا دیا ہو، لیکن ہمت جمع کی اور جب بولنا لگے، ابھی ایک لفظ زبان سے نکالا تھا، خواجہ نور محمد مہاروی مسکرائے، فرمایا نوجوان میری کھجوروں پہ حملہ کیوں کیا ہے؟ میری کھجوروں پہ حملہ کیوں کیا ہے؟ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ماؤں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو تم کچھ بھی نہیں جانتے، اور یہاں کیا جانا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ محنت لگی ہے، اس کے پیچھے کچھ ریاضت لگی ہے، اس کے پیچھے کسی کا رول اور کردار ہے۔ خواجہ نور محمد مہاروی تقریباً 14 سال حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کی خدمت میں مسلسل دہلی شریف میں موجود رہے۔ جب واپس آنے لگے تو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اتھے کسی بندے دی بال ڈیوٹی نہیں۔ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا 14 سال یہ پنجابی نور محمد میری خدمت میں رہا ہے، 14 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی اس نے میرے دل کو نہیں دکھایا۔ بظاہر ناممکن، امپاسبل کہ بندہ بندے کو اتنا خوش کر سکے، بندہ بندے کو اتنا راضی کر سکے۔ ہاں یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ جن کے مقدر میں اپنی معرفت کا نور رکھتا ہے، جن کے نصیبے میں اپنی محبت کا سرور رکھتا ہے، ان کو وہ سعادت عطا کرتا ہے، ان کو وہ شوق عطا کرتا ہے، ان کو وہ جذبہ دروع عطا کرتا ہے، ان کو وہ صلاحیت عطا کرتا ہے، ان کو وہ قابلیت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم اور جسم کے ظاہر اور جسم کے باطن کو ٹوٹل اپنے مرشد کامل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بیعت کے ذریعے صرف ہاتھ نہیں دینا ہوتا، کل کائنات پیش کرنی ہوتی ہے۔ وارے دی گل نہیں تے پھر بھی سارے آنکھ چھو سبحان اللہ، کیونکہ سون بھی تو سن گل لئی تے سمجھ بھی لئی، لیکن چونکہ وارے چ نہیں اس وقت سبحان اللہ نہیں نکلے۔ اونج تو میں کدی نہیں نہ کھمایا سبحان اللہ، اے میں تھوڑے نال نال علاج بھی چھوٹے موٹے کردہ رہنا، کہو سبحان اللہ۔
کہ صرف ہاتھ دے کے کارروائی نہیں کرنی، ہاتھ دے کے رسم ادا نہیں کرنی، ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، بلکہ ہاتھ وسیلہ ہے، ہاتھ ذریعہ ہے، ہاتھ ایک سبب ہے۔ اصل میں ہاتھ دے کے یہ عرض کی جا رہی ہوتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا۔ میں نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، اب میرا ماضی بھی تیرے حوالے، میرا حال بھی تیرے حوالے، میرا مستقبل بھی تیرے حوالے۔ اور جنہوں نے یہ کر کے دیکھا اور جنہوں نے یہ کر کے دکھایا، ان کو پھر رب کریم نے وہ زندگی عطا کی جس کے مطابق اللہ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ہوں مومن، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم انہیں وہ زندگی عطا کرتے ہیں جس پہ ساری زندگیاں رشک کرتی ہیں۔ حضرات عزیز کا تو میں آج یہ کر رہا تھا، وہ خواجہ نور محمد مہاروی کو اس لیول پہ لے جانے میں فخر الدین فخر جہاں کا کردار تھا۔ فرمایا نوجوان تم نے راستے میں میری کھجوروں پہ ڈاکہ کیوں ڈالا ہے، میری کھجوریں میرے دوست سے کیا چھینی ہے؟ اللہ اکبر، یہ جملہ کافی تھا۔ اس جملے کے ذریعے حضرت شاہ سلیمان، میں کہتا ہوں نا اللہ والوں کے جملے نہیں ہوتے، نور سے بھرے کیپسول ہوتے، نور سے بھرے کیپسول ہوتے ہیں۔ وہ کیپسول میں جو نور تھا حضرت شاہ سلیمان کے دل سے ٹکرایا، قدموں میں گر گئے، معافی کے طلبگار ہوئے، کہنے لگے مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لیں، اپنے غلاموں میں شامل کر لیں، اپنی مریدی میں لے لیں۔ فرمایا کل اتنے بجے حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کے مزار پہ آنا۔ حضرت شاہ سلیمان دوسرے دن مقررہ وقت پہ حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کے مزار پہ گئے۔ حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا میرا تو عاشقین اٹھا کے دیکھیے، حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سیاحت کرتے کرتے، جہانیہ جہاں گشت یہ لفظ بتا رہا ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، بات سے بات نکلتی ہے، موضوع بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ سفر کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچے، سفر کی وجہ سے رنگ سانولا ہو چکا تھا، بال اڑے ہوئے تھے، کپڑے کمزور تھے، بتایا کہ میں سید ہوں۔ اس وقت وہاں جو مجاور تھے، خدمتگار تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو سید ہے، سید ایسا ہوتا ہے، سید ایسا ہوتا ہے، سید ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تم کیسے مانو گے؟ ویسے یہ لوگ ماننے منوانے کے چکر میں نہیں پڑتے، یہ اس راہ کے راہی ہوتے ہیں، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ اس نے مانا ہے یا نہیں، اس نے قبول کیا ہے یا نہیں، اس کی نظروں میں میں آیا ہوں یا نہیں، لیکن کبھی کبھی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور کبھی لوگوں کو بے ایمانی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو بے ایمانی سے بچانے کے لیے ان کو دکھلانا پڑتا ہے۔ تو حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے کہا تم کیسے مانو گے؟ وہ مجاور کہنے لگے، وہ خادم کہنے لگے سلام پیش کرو، جواب آیا تو ہم مان جائیں گے۔ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت نے عرض کی السلام علیکہ یا جدی، اے اللہ کے محبوب آپ میرے نانا ہے نا، میں آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ جواب آیا وعلیک السلام یا ابنی، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے میرے بیٹے۔ یہ مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے دادا کا مزار بھی وہی ہے، جلال الدین سرخ پوش ان کا لقب ہے، وہ سہروردیہ سلسلہ کے امام ہیں، اور پوتے مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے خلیفہ اجل اور خلیفہ اعظم ہے۔ خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا بیٹا کل اتنے بجے آ جانا۔ آپ پہنچ گئے، وہاں حضرت نور محمد مہاروی نے سلیمان نامی نوجوان کا ہاتھ قبر پہ رکھا، اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔
فرمایا تمہیں سلسلے میں قبول کر لیا گیا، تمہیں بیعت کر لیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے واپسی کا نقارہ بچا دیا۔ قاضی محمد عاقل کوٹ مٹھن والے، وہ خواجہ غلام فرید، میں نہ مصحف بھی تو سمجھ آ گئی، وہ خواجہ غلام فرید، یہ بھی خواجہ نور محمد مہاروی کے غلاموں میں شامل۔ خواجہ غلام فرید کے پردادا حضرت قاضی محمد عاقل خواجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ تھے۔ ان سے فرمایا واپس جانا ہے، انہوں نے کہا ابھی تو 2-4 دن کا سفر باقی ہے۔ فرمایا نہیں، میرے مرشد نے جو شہباز قابو کرنے کا مجھے حکم دے رکھا تھا، وہ شہباز آج میرے جال میں آ گیا۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ حضرات زیوکار، تو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی نے خواجہ نور محمد مہاروی کو بتا رکھا تھا، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ماؤں کے پیٹ سے آتے ہو تم کچھ نہیں جانتے، اور فخر الدین فخر جہاں دہلوی جانتے ہیں اور نور محمد کو بتلا رہے ہیں کہ تیرے جال میں ایک ایسا شہباز آئے گا جس سے فیض کے دریا جاری ہوں گے، جس سے اللہ کی رحمت تقسیم ہوگی، جس سے رب کریم کی محبت اور رب کریم کی معرفت کے سینکڑوں باغباں بنیں گے اور ہزاروں گلشن تیار ہوں گے۔ لہٰذا خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا قاضی صاحب میرا مشن پورا ہو گیا۔ کوڑی گل کر لو، بسم اللہ ساری آنکھ کھول۔ ہاں یہ سارے آنکھ ہے، پھر کو یاد بھی رکھا ہے کل کلام اے پھر گاٹے نہ پوے۔ حضرات زیوکار، شکر ہے ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف جن کو ہم ماننے والے ہیں، وہ دوروں پہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اپنا بینک بیلنس بڑھائیں، شکر ہے وہ دوروں پہ اس لیے نہیں جاتے تھے گھر اچھا نہیں ملتا مریدوں کے دسترخوانوں پہ مرضی کا کھائے، شکر ہے ہمارے بزرگ دوروں پہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہاں مریدوں کی تعداد بڑھائیں، ان کا دورہ بھی اللہ کی حکمت کے تابع ہوتا۔ اس لیے حضرت خواجہ محمد عمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان میں نے آپ کو کتنی مرتبہ عرض کیا، کتابوں میں بھی آ چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو پیر کھانے کے لیے، نذرانے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے کسی مرید کے گھر جاتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس کا سفر ایسا ہی ہے جیسے وہ زنا یا چوری کے لیے جا رہا ہے۔ آنکھوں نا سبحان اللہ، ایسے پیروں کا بائیکاٹ ہے، ایسے پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جن کی نظریں ہماری جیبوں پہ نہیں ہمارے دلوں پہ ہوا کرتی ہیں۔ حضرات زیوکار، تو حضرت قاضی محمد عاقل کو خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا میرا مشن پورا ہو گیا، میں جو ڈھونڈ رہا تھا وہ شہباز مجھے مل گیا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ جو میں نے کھجوریں کھائی تھی۔ اب آئیے، میں نے کہا کہ جب بندہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے اس کے پیچھے کسی کا کردار ہوتا ہے، کسی کا رول ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، توجہ درکار ہے۔ حضرت شاہ سلیمان فرماتے ہیں وہ جو چھین کے کھجوریں کھائی تھی نا، انہوں نے میرے سینے میں نور محمد مہاروی کے عشق کی آگ لگا دی۔ اے نہیں بھی کھجوراں گرم ہوں گے ان سے کنجی بھی پیواں ان دودھ پیواں۔ وکیم احمد صاحب آئے ہوئے انہاں دیکھو لگے پوچھیا بھئی آئے بندہ تے کھجوراں ہی دی کھانا مجبوری اے آدھا میں الرجی ہوئے جی انہاں کیا وہ دھو کے رکھتے ہو پانی گھنٹے 2 تو بعد کھاؤ، انہاں دی گرمی گھٹ ویسے۔ یہ وہ گرمی نہیں ہے۔ حضرت شاہ سلیمان کہتے ہیں وہ کھجوریں تو میں نے کھا لی لیکن ان کھجوروں نے خواجہ نور محمد مہاروی کی عشق کی آتش اور آگ میرے سینے میں بھڑکا دی۔ جب تک دیکھوں نہیں اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، محبت چین سے رہنے نہیں دیتی۔ اور جب بیعت کی فرمایا جوان پڑھو، جتنا پڑھنا ہے، جہاں پڑھنا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ رہے بغیر، ان کے دیکھے بغیر، ان کے بول
سنے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ پڑھو۔ عجیب کشمکش ہے، عجیب اندرونی ایک جنگ کا ماحول بن گیا۔ آخر فیصلہ فرمایا کہ حضور پڑھنا آ جائے گا، سیکھنا ہے جو سیکھ لوں گا، جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لوں گا، آپ اپنی نظر کرم سے دور نہ کیجیے، آپ اپنے روح زیبا سے الگ نہ کیجیے، اپنی بابرکت صحبت سے مجھے الگ نہ کیجیے، میں کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ 2-4 دن آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مہار شریف پہنچے۔ مزار چشتیاں میں ہے اور گھر مہار میں ہے۔ مہار شریف پہنچے، 10-12 دن کے بعد حضرت خواجہ نور محمد بخاری نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنی والدہ سے ملاقات کر کے آؤ۔ اب مہار شریف کہاں، آگے پھر بلوچستان کہاں، نکل پڑے۔ پیر کا حکم تھا، مرشد کا فرمان تھا، تعمیر کرتے ہوئے نکل پڑے۔ وہاں پہنچے، ماں کو پتا چلا کہ اس کے تو حالات بدلے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ سوچتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں آسمان میں کیا گھورتا رہتا ہے۔ وہ محبت و عشق کے جو جذبات غالب آ گئے تھے، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، بات کرنے میں، چپ رہنے میں حیرت انگیز تبدیلی آ گئی۔ ماں نے سوچا اس تے کسی کو اس تے کسی کچھ کر چھڑیا، اے نواں کام نہیں، یہ مدو لگا ہو گیا، اس پہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اس کے پاس لے گئے، اس کے پاس لے گئی، اس کے پاس لے گئی۔ حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ساتھ مسکراتے تھے، آپ فرماتے تھے گھر میں میرے علاج کے اتنے تعویذ آ گئے کہ گھر کے جتنے برتن تھے وہ تعویذوں سے بھر گئے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ گھر میں جتنے برتن تھے وہ تعویذوں سے بھر گئے، لیکن وہاں تو کوئی اور معاملہ تھا۔ مرض بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی معاملات تو یہاں پہنچ گئے۔ آخر ماں نے پہرا لگا دیا۔ گھر کے آس پاس بہت بڑی فصیل تھی، دیوار تھی، اونچی دیوار تھی، اس کے اوپر بھی کانٹے رکھوا دیے اور دیوار کے نیچے بھی کانٹے رکھوا دیے۔ اور ادھر خواجہ نور محمد بخاری ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے روہیلا نہیں آیا، روہیلا نہیں آیا۔ حضرات زیوکار بس اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے تم کچھ نہیں جانتے، لیکن جب اللہ جنانے پہ آئے، اللہ بتلانے پہ آئے تو پھر کیا لیول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرنا۔ آپ جانتے ہیں جو لفظ میں بولوں گا ہوا میرے تابع ہے، اپنے کندھوں پہ میرے لفظوں کو سوار کر کے ساریہ کے کانوں تک پہنچاؤں۔ حضرات زیوکار یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بول بولتے ہیں اور یقین ہے کہ ساریہ سنے گا، اور ساریہ نے سنا، پہاڑ کا نگرانی کی اور مر کر جیت گئے۔ روہیلا کہاں ہے، روہیلا کہاں ہے؟ اور ادھر آگ پہلے ہی لگی تھی، بھڑک اٹھی، رات کے اندھیرے میں چھت پہ چڑھے، فصیل سے کودے، فصیل سے کودے، پتہ نہیں تھا کہ نیچے وہ جھاڑیاں ہیں، کانٹوں سے لدی وہ جھاڑیاں اور جھاڑ پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں گھٹنوں تک، کہاں تک؟ گھٹنوں تک وہ کانٹے میری پنڈلی میں پھنس گئے۔ بڑے بڑے اجوی خلافتہ کے امیدوار نہیں، جاگ دے پہ ہو، اس راہ سے گزرنا، اس راہ سے جب کوئی گزرتا ہے پھر مقام ملتے ہیں، پھر یہ مرتبے ملتے ہیں، ورنہ یہ امیدیں اور یہ امیدواریاں پھر جو گل کھلاتی ہیں وہ بھی معاشرے کے سامنے ہے۔ آج لوگ پیروں کے بارے میں جو نامناسب گفتگو کرتے ہیں، انجینئر مزاج لوگ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے بابوں کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے جو کہتے پھرتے ہیں، یہ جنید بغدادی کو دیکھ کے نہیں، بایزید بسطامی کو دیکھ کے نہیں، علی حجویری کو دیکھ کے نہیں، غوث اعظم کو دیکھ کے نہیں، میرے جیسے بھتورے کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں۔
گل گئے گلشن گئے دھتورے رہ گئے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس عمل ہے، نہ ہمارے پاس اخلاق ہے، نہ ہمارے پاس کردار ہے، نہ ہمارے پاس سہن بول ہے، نہ ہمارے پاس پاک نظر ہے، نہ ہماری پاک سماعت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم جنید کے وارث ہیں، علی حجویری کے وارث ہیں، باجزید بسطامی کے وارث ہیں، غوث پاک کے سجادہ نشین ہے۔ نا نا نا، شیر شیر ہے، شیر شیر ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ تو حضرات زیبکات توجہ درکار ہے، وہ فرماتے ہیں پنڈلیوں میں کانٹے چھس گئے، پنڈلیاں خون سے بہنے لگی، لیکن میں نے اپنے جذبے میں فرق نہیں آنے دی۔ جتنے زخم زیادہ لگتے اتنی آتش محبت اور بھڑکتی، اور میں دوڑنے لگا۔ اب بلوچستان کہاں، بہار شریف کہاں، بعض روایتوں میں ہے 5 دن، بعض روایتوں میں ہے 7 دن مسلسل سفر کرتے ہوئے حضرات زیوکار، نہ کھانے کا انتظام نہ خرچے کا انتظام، جوتے ٹوٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، لیکن ماں و مجنون ہم سب مخبودی در دیوان عشق، او بسہرا رفت مادر پوچھا رسوا شبین۔ شاعر نے کہا میں اور مجنو محبت کے مدرسے میں کلاس فیلو تھے، وہ صحراؤں کا مسافر ہو گیا، میں گلیوں میں گھومنے لگا، تو ماں و مجنو یہ کیفیت ہو گئی۔ حضرت شاہ سلیمان کی 5ویں یا 7ویں دن حضرت خواجہ نور محمد محاروی کی خدمت میں پہنچے۔ حضرات زیوکار، آج وہ لمحہ شروع ہو رہا ہے، وہ رول، میں نے کیا کہا، رول، وہ کردار شروع ہو رہا ہے۔ آج وہ گھڑی آ رہی ہے کہ حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دامن تربیت میں لے لیا۔ کون سنیا ہے مرید کی ہوندی، سمجھ آ گئی؟ ہاتھ میں ہاتھ دیا نا، بک گئے۔ بیعت بے سے ہے، بے کا معنی بکنا ہے، جو چیز خرید لی جائے اس پہ پھر چیز کا اختیار مالک کا ٹوٹل اختیار ہے۔ توجہ درکار ہے، اپنا اپنا حساب بھی میرے سمیت کرتے جائیں، ہم بھی مرید ہیں، ہم نے بھی رسمی بیعتیں کر رکھی ہے، اور ہمارا ارادت کا، مریدی کا، بیعت کا معیار اور لیول کیا ہے۔ آج خواجہ نور محمد محاروی نے وہ تربیت کا سلسلہ شروع کیا۔ بزرگاں دیاں اے گلاں چونکہ سن وارے چ نہیں نا، اسی سنندے بھی نہ، سننا تو دور دی گل ہے، سنندے بھی نہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن میں نے سنانی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا کوئی محبوب اس سرزمین پر موجود رہے گا۔ زمین پر جب تک کوئی اللہ کا محبوب موجود رہے گا قیامت قائم نہیں ہو سکتی، تو وہ محبوبیت ملتی کیسے ہے؟ یہ سلسلہ چلنا ہے، اس لیے یہ باتیں سننی ہے، اس لیے یہ باتیں سنانی ہے۔ کرامتیں کوئی کام نہیں ہے، وہ جڑی پی کڈ کے آندے نے اس تو وڈی کرامت ہی کوئی نہیں۔ آج ہن پی والا درس کھلو ہے۔ خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، سلیمان کو جب بھی، توجہ بھائی، سلیمان کو جب بھی کھانا دیا جائے میرے سامنے دیا جائے، سلیمان کو جب بھی کھانا دیا جائے میرے سامنے دیا جائے۔ فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، کھانا آ گیا، 2-3 روٹیاں، 7 سالن رکھا تھا، میں آدھی روٹی کھا چکا، تو کسی سے کہا برتن اٹھا لو۔ سمجھ آؤں گی پہ کہ نہیں آؤں گی؟ کسی سے کہا برتن اٹھا لو، میں حیرت میں گم کہ ابھی تو آدھی روٹی سے میرا ایک لقمہ ہی گویا بنا ہے، اور میں نے یہ ساری ختم کرنی تھی، اب میری بھوک مٹنی تھی، اور بابا جی فرماتے ہیں روٹی اٹھا لو۔ اب حضرت شاہ سلیمان کی کس نے سننی تھی؟ خواجہ نور محمد محاروی کا حکم آیا، وہ سالن بھی اٹھا لیا گیا، وہ روٹی بھی اٹھا لی گئی۔ جتنے دن
آپ وہاں رہے، یہی صورتحال رہی۔ جب بھی کھانا آتا فرمایا میرے سامنے کھانا ہے۔ حضرات ذی وقار جب میدے کو بھوک دی جاتی ہے، سنیں سنیں سنیں، ساڈے وارے چے گلاں نہیں، حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اجیعوا بطونکم واسمعوا اقبادکم لعل ترون اللہ عیانا۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ پاک کا فرمان ہے، اپنے پیٹوں کو بھوک دو، اپنے جگر کو تس اور پیاس کو، کیا ملے گا؟ بے پردہ اللہ کا دیدار کرو گے۔ اور روزہ آکھیا کسی نہیں رکھیا ہے تمہیں، آج گئے دو رہ گئے سے سمجھ آگئے انجے خانہ جی دا گھر بڑے پاڑیاں سے ہر شے انجے بیٹھ کر بٹھایا لگ جا اجیعوا بطونکم واسمعوا اقبادکم لعل ترون اللہ عیانا۔ فرمایا اپنے پیٹوں کو بھوک دو، اپنے جگروں کو پیاس دو، اللہ بے پردہ ہو کے تیرے سامنے آ جائے گا۔ نور محمد محاربی دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان روحیلے کی قسمت میں دیدار خدا لکھا، اس کی قسمت میں دیدار خدا لکھا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ عطائی، میرا یہ جملہ کچھ لوگ نوٹ کر کے جائیں، عطائی پرائی، عطائی عطائی جیڑی شے ابا کھات نب جائے ادھے پیر ریتی پیک جاتے گزر اوقات دی کوئی لوڑ نہیں، سمجھ آ گئی نہیں؟ آئے ایسا کم کیتے میں کم چل ویندا، آئے کم کیتے میں کم چل ویندا، آئے کم کیتے میں چل ویندا نا، جس طرح میرے رب نے کہا ادخلو فس، بولو آواز فی السلم کافہ۔ آیت بظاہر تو اس حوالے سے ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اب اپنی مرضی ختم، فی السلم کافہ، جو جو حکم آتا ہے ہر حکم کو مانو، ہر حکم کو مانو، ہر حکم کو مانو، یہ ظاہری معنی ہے، اور باطنی معنی یہ ہے جس نے خدا کو پانا ہے، حقیقت کو حاصل کرنا ہے، اس نے پھر ریتی پیکج نہیں، اس نے پھر کھیل کے آنا، اس نے ہر ریاضت، ہر قربانی اور ہر مجاہدے کو اپنانا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے اور مرشد شامل کی نگاہ سے اس کو منزل آشنا۔ بس چکر یہ بالیاں سخت نہیں، بولو فرمایا کھانا جب کھانے لگے میرے سامنے کھائے، اور جب فرماتے ہیں میں آدھی روٹی کھا لیتا برتن اٹھا دیے جاتے، کچھ عرصے کے بعد جب اس میدے میں نور آنے لگا، اس میدے میں نور آنے لگا، پھر میرے کانوں کی کیفیت اور ہو گئی، میری آنکھوں کی کیفیت اور ہو گئی، میری زبان کی کیفیت اور پھر وہ مشاہدہ بھی ہونے لگا، وہ جو مرشد دینا چاہتے وہ حاصل ہونے لگا، اس پہ بھی خوش ہو گئے۔ حضرات ذی وقار بڑی توجہ درکار ہے، بڑی توجہ درکار ہے، یہ تو سامنے کا کام ہے۔ 5 منٹ اٹھتے لا لئی۔ حضرت شاہ سلیمان فرماتے ہیں کہ رات کا سما تھا، شدید سردی تھی، اور اوپر لینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہار شریف کی بات ہو رہی ہے، ان پچھلے پیر تا اپنی کوٹھیاں بنا کے رکھ دیں۔ حضرات ذی وقار توجہ درکار ہے، وہ وہاں آگ اپنے ہاتھوں سے جلائی، اور وہاں میں اس کو سینک کے رات گزار رہا تھا۔ ایک پیر بھائی کو خیال آیا، ترس آیا،
اس نے کمبل لا کے میرے اوپر کرا دیا. میں کہاں؟ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اپنی قیام گاہ پہ اپنے گھر میں آرام فرما تھے. این اسی لمحے خادم دوڑتا ہوا آیا. صرف زبان سے نہیں، وہ جو کمبل میں نے اوپر لیا ہوا تھا وہ میرے جسم سے چھین لیا. اور نور محمد مہاروی فرماتے ہیں بڑے سواد لے آئے. یہ وہ نظر ہے جو بند کمروں سے پار دوسرے جہانوں کو کراس کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے. کمبل ہٹا دیا، کمبل اس نے چھین لیا، اور جس کا کمبل تھا اسے واپس دیا. میں کمبل کی وجہ سے آگ ویسے ہی کمزور تھی، بجھ گئی تھی. میں نے کہا خیر ہے. جب کمبل چلا گیا میں پھر اٹھا، تنکے اکٹھے کیے، آگ جلائی اور رات گزاری. اجے میں سنونیا حضرات زیوکار توجہ درکار ہے. ذکر و اذکار کے جب بہت زیادہ ہونے لگے، دماغ میں خشکی کے اثرات ظاہر ہوئے. قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا کچھ دودھ پی لیا کرو تاکہ خشکی غلبہ نہ کر جائے، دماغ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. ہاں یاد رکھنا ایک گھونٹ بھی حرام کا نہ ہو. ادھر کہا دودھ پیو، ادھر ساتھ پابندی لگا دی، لنگر سے نہیں دیا، خود پینا ہے. مسافر نے خود پینا ہے، مسافر نے خود پینا ہے. حضرت شاہ سلیمان فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، اتھے تا اوارڈ گوارڈ جیڑے بھی لنگران لیں 95% چوری دے ہوندے. جاگ دے پہو سمجھ آؤں دی پہی اے ہٹھار آلہ کام نوا نہیں، اے پرانا. توجہ ہے. میں تو گھر کر دینی ہوندی اگو پھر دی میں نے اپنے حساب نال سمجھیا جائے. حضرات زیوکار حضرت شاہ سلیمان کہتے ہیں 95% گھر ایسے تھے جن میں چوری کے مال ہوتے تھے. اب آپ نے کہا دودھ پینا بھی ہے اور چوری کا بھی نہ ہو، حرام کا لقمہ بھی نہ ہو، کیونکہ حرام کا لقمہ تو ساری نورانیت اور روحانیت کو اجاڑ کے رکھ دیتا. میں حیران ہوتا ہوں. ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، ہمیں حضوری چاہیے، ہمیں رسالت مآب کے دربار میں رسائی چاہیے. رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربت ہو جائے، اور نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ لباس کا پتہ، نہ جوتے کا پتہ، نہ رہائش کا پتہ، نہ گاڑی کا پتہ، مال کہاں کہاں سے آ رہا ہے. نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ. فرمایا خبردار لقمہ حرام تیرے منہ میں نہ جائے. 95% چوروں کے گھر تھے، کہاں سے دودھ لو؟ سوچا، ڈھونڈا، پوچھا، کسی نے بتایا یہ صاحب بڑے صوفی ہیں، پانچ وقتی سر پہ پگڑی بھی، پہلی صف کے کڑیندے تنوح پہ، یہ بالکل صاف ستھرے ہیں. میں نے ان کے گھر سے دودھ لینا شروع کر دیا. میں 3 یا 4 دن بمشکل گزرے. اس گھر میں شور کی آواز آئی. میں باہر نکل کے گیا تو کھرا پڑے ہویا. توبہ کی. فرمایا توبہ کی. فرمایا میں نے توبہ کی کہ جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، آئندہ پھر وہ دودھ بھی چھوڑ دیا. حضرات زیوکار فرماتے ہیں مہار شریف سے باہر چشتیاں شریف والے راستے پہ ایک مسجد تھی جس میں حکم دیا گیا وہاں بیٹھ کے ذکر و فکر کرنا، ذکر و اذکار کرنے ہیں. 4 دن کا بھوکا تھا، 4 دن کا بھوکا تھا. لنگر نور محمد مہاروی کا اور سلیمان 4 دن کا بھوکا. کوئی بات تو ہے نا. 4 دن کا بھوکا تھا. اور میں میرے بیٹھے بیٹھے میں نے کیا منظر دیکھا. چند کبوتر اڑتے ہوئے مسجد کے سین میں اترے.
ایسے جیسے گرے ہیں. میں نے میرے پاس روڑیاں پتھر کی رکھی تھی, میں نے یوں آپ نے باقاعدہ اس طرح بنایا, یہ انگوٹھے والی انگلی درمیان والی انگلی میں نے جوڑی اور شہادت والی انگلی سے ایک روڑی کو ایک کبوتر کی طرف پھینکا. کبوتر کو وہ روڑی لگی, وہ کانپنے لگا, تڑپنے لگا, ذبح کیا, آگ جلائی, بھوننا شروع کیا. ابھی بھون ہی رہا تھا, خادم آ گیا, فرمایا کیا حرام کھانے لگے ہو. شرن تو وہ حلال تھا نا, لیکن مرشد کامل مرید کامل کو جس مقام پہ پہنچانا چاہتا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں نفس شامل ہو گیا. نفس, میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات سنائی ہے یا شاید 2 مرتبہ سنائی ہے, دوسری مرتبہ چونکہ میں نے قریب سنائی ہے اس لیے مجھے یاد آ رہی ہے. اے باپے 21 چک والے, انہوں نے حکیم فضل کریم صاحب کی زیارت کی ہے. 15 چک شمالی میں رہتے تھے, ان کو ایک تکلیف ہو گئی, ان کو وہ لقوے کی شکایت ہو گئی. ہم ملاقات کے لیے گئے, مزاج پرسی کے لیے گئے. میں نے کہا کہ آپ حکیم بتاتے ہو کہ جانگلی کبوتر لقوے کے مرض کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. انہوں نے کہا بے شک بڑا فائدہ مند ہے. انہوں نے کئی کتابوں کے حوالے دے دیے, اس حکیم نے بھی لکھا, اس حکیم نے بھی لکھا, اس حکیم نے بھی لکھا. میں نے کہا پھر آپ نے جانگلی کبوتر منگوائے نہیں, کھائے نہیں؟ آنسو آ گئے, آنکھیں لگے میں اپنی جان واسطے کوئی جان کیوں ضائع کروں. یہ تو اس زمانے کا خدا کا دوست تھا. میں تو شاہ سلیمان کو سلام پیش کرتا ہوں, خواجہ نور محمد مہاروی کی عظمتوں کو سلام کر رہا ہوں. توجہ درکار ہے. فرمایا نہیں, تمہارا یہ مقدر نہیں ہے, تمہارا یہ نصیب نہیں ہے. میں نے وہیں چھوڑ دیا. کچھ دن کے بعد اجازت مانگی, آپ نے کہا ہاں اب آپ جاؤ, چند دن رہنے کے بعد پھر واپسی کی تیاری کرنا. فرمایا میں پھر واپس بلوچستان چلا گیا. ادھر ذوالقعدہ آخری مہینہ اسلامی سال کا ذوالحج, اور اس سے پہلا ذوالقعدہ, رمضان, شوال, ذوالقعدہ کے آخری دن تھے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی طبیعت خراب رہنے لگی. ایک دن آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے, اپنے جانشین نور احمد شہید, ان سے فرمایا کوئی ہے جو روہیلا کو لائے, ہے جو کوئی روہیلا کو لائے. نور احمد شہید نے عرض کی حضور مجھے ان کا گھر کا پورا پتہ نہیں ہے, ایڈریس نہیں ہے, اگر پتہ ہوتا تو میں خود چلا جاتا یا کسی کو بھیج دیتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے کہا کوئی روہیلا کی خبر دے سکتا ہے. ایک اور شخص نے عرض کی حضور اگر آپ کچھ فرما دیں, سمجھا دیں تو میں چلا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, وہ خود ہی آ جائے گا, وہ خود ہی آ جائے گا. حضرات عظیم اکرام دیکھیں, نہ کوئی میسج, نہ کوئی کال, نہ کوئی اور ظاہری رابطہ, وہ خود ہی آ جائے گا. ایک دن گزرا, عصر کا وقت تھا. حضرت شاہ سلیمان سامنے آ گئے. نور احمد شہید جو آپ کے جانشین تھے, مقام شہادت پایا تھا, انہوں نے عرض کی حضور وہ سلیمان آ گیا. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مبارک چہرہ خوشی سے کھل گیا. داڑھی کے بالوں میں عجیب نورانیت آ گئی اور چہرے پہ عجیب قسم کی خوشی کی وجہ سے سرشاری اور سرخی نمودار ہوئی. حضرت شاہ سلیمان خواجہ نور محمد مہاروی کے قریب جا کے بیٹھے. فرمایا اور قریب ہو جاؤ. وہ اور قریب ہوئے. فرمایا اور قریب ہو جاؤ. وہ جتنے دن ذوالقعدہ کے آخری دن اور یکم ذوالحج تک جتنے دن حضرت شاہ سلیمان خواجہ نور محمد مہاروی کے پاس مہار شریف میں رہے, خواجہ نور محمد مہاروی نے رات کے کچھ گھنٹوں کے علاوہ اپنے سے دور نہیں ہونے, بالکل ساتھ جوڑ کے بٹھاتے, چارپائی کے ساتھ جوڑ کے بٹھاتے. حضرت شاہ سلیمان ساری زندگی ان لمحوں پہ ناز کرتے رہتے. کچھ اتنا ہو بڑی ان گلنا تھواتھو, کچھ ٹائم جیڑا اتنا ہو بڑی, ورنہ میں اتنے دساں آپ یہ ناز کے میں مڑ گا. ساری زندگی فخر کرتے رہے کہ خواجہ نور محمد مہاروی کی مجلس میں ان کی چارپائی کے ساتھ لگ کے بیٹھ کے اور ان کی قربت میں وہ جو لمحے گزرے تھے ان کی میں کیا بتاؤں, کیا حقیقت سناؤں. حضرات عزیز وقت حضرت شاہ سلیمان
ایک بات بتاتے تھے، فرماتے تھے بس مجھے یہ یاد رہ گیا ہے کہ حضرت نور محمد مہاروی کے سانس بھی ایسے محسوس ہوتے تھے کہ میں لے رہا ہوں۔ من تو شدم تو من شدی، تو جہاں شدم من تن شدی، تا کس نگوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ یعنی وہ لمحہ آ گیا، وہ مقام آ گیا، وہ مرتبہ آ گیا کہ بظاہر جسم دو تھے لیکن ایک ہو چکا۔ ثم دنا فنظر فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی کی کیفیات جہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ سلیمان قوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذو الحج کی پہلی تاریخ تھی، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سلسلے کی ساری امانتیں تو قبول کر لے۔ اس سے پہلے نواب غازی الدولہ بہاولپور ریاست کا نواب بادشاہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا پیر بھائی تھا، حضرت فخر جہاں دہلوی سے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے نواب غازی الدولہ بہاولپور والے نواب کو ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ فخر جہاں نے مجھے محبت معرفت، لفظ نوٹ کرتے جانا، جنہ دا اس گل نال راہ وائے، جنہاں راہ وا نہیں یا چنگیاں نہیں لگدیاں او کنچ انگلیاں پا لے۔ فرمایا محبت، معرفت، عشق اور اختیار کی فخر جہاں یعنی میرے مرشد نے محبت، عشق، معرفت اور اختیار کی جو دیگ مجھے رسول اللہ سے لے کے دی تھی وہ ساری زندگی میں تقسیم کرتا رہا، ایک انگلی برابر بھی کم نہیں۔ بڑی توجہ، پورا دماغ میرے حوالے کرے۔ عشق، محبت، معرفت اور اختیار کی دیگ رسول اللہ سے جو لے کے دی ساری زندگی میں تقسیم کرتا رہا، اس میں سے ایک انگلی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ فرمایا وہ دیگ اس روحیلے کی قسمت میں لکھی جا چکی، ساری مخلوق واسطے انگلی برابر او کافی ہو رہی، جس پوری دیگ ہی چل گئی کافی ہے۔ اشارہ خلافتوں کے چکر میں پڑنے والے اور خلافتوں کے جھوٹے امیدوار توجہ درکار ہے۔ جب حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا کہ وہ امانتیں میں تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں، آنکھیں چشمہ بن گئی، گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی حضور بالکل میں اس لائق نہیں ہوں، میں بالکل اس قابل نہیں ہوں۔ خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا سلیمان میں خود سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کچھ کہتے فرماتے ہیں، حضرت شاہ سلیمان آگے سے کچھ کہتے فرماتے ہیں میں نے عجب منظر دیکھا، عجب منظر دیکھا کہ میرے دائیں طرف کائنات کے تاجدار، انبیاء کے امام، رسول کے سردار، آمنہ کے نام، عرش اولا کے دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ آپ نے 3 جملے بولے جو کہ میرے نبی کے لبوں سے آئے نا، وہ میں سناؤں گا۔ فرمایا سلیمان تو چراغ خلافت نمی گیری و چراغ خلق را فیض نمی رسانی و بیت نمی کنی۔ میرے رسول نے کہا سلیمان تو خلافت قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ کی مخلوق کو فیض کیوں نہیں پہنچانا چاہتا؟ تو لوگوں کو بیعت کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ جب رسول اللہ نے فرمایا مجھے حوصلہ ہو گیا، رحمت للعالمین سامنے ہے، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ میری ایک التجا ہے، سلیمان بولو
عرض کی یا رسول اللہ آپ کرم کیجئے، اپنے خدا کے دیے ہوئے اختیار سے مجھے یہ خوشخبری عطا کیجئے کہ میں جسے بھی بیعت کروں آپ اس کی سفارش فرما۔ آقا کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ چلا، عجب قسم کا نور میرے مصطفیٰ کے نیر پاک پہ ظاہر ہوا۔ فرمایا ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد خواجہ نور محمد بہاروی نے فرمایا میں تو تنو نہ لئی، آئے آئے کیا مقام محبت ہے اور کیا مقام ناز ہے، مجھ سے تو نے یہ سلسلہ امانت نہیں لی، خود رسول اللہ نے دی ہے، اب بھی نہیں لے گا۔ حضرت شاہ سلیمان با ادب ہو کے آپ کے سامنے گر گئے۔ حضرت خواجہ نور محمد بہاروی نے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا جاؤ فلاں مسجد میں بیٹھ جاؤ، وہ چشتیاں شریف کے راستے میں مسجد آتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، توجہ درکار ہے۔ فرمایا کل جب ہم وہاں سے گزریں گے ساتھ شامل ہو جانا، کل جب وہاں سے ہم گزریں گے ساتھ شامل ہو جانا، توجہ درکار ہے۔ دوسرے دن شور اٹھا کہ نور محمد رفت بخلد آشیاں، خواجہ نور محمد بہاروی اللہ کی جنت کو سجا گئے۔ لیکن حکم تھا اور یہی میں کہتا ہوں طریقت کا کوئی لمبا چوڑا نصاب نہیں ہے، شکیل صاحب تصوف کا کوئی لمبا چوڑا ادارہ نہیں ہے، تصوف کا کوئی لمبا چوڑا نصاب اور سلیبس نہیں ہے، طریقت 2 ستونوں پہ کھڑی ہے، صوفی ازم 2 ستونوں پہ کھڑا ہے، ادب اور ماننا 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 اور ماننا۔ جو نہیں مانتا جو کچھ بن جائے وہ کچھ نہیں، اور جو مانتا ہے اللہ اسے فنا کے دکھاتا ہے۔ فرمایا میں اپنی جگہ پہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہا جب جنازہ وہاں سے گزرا، میں جنازے میں شامل ہوا اور پھر آپ کے جنازے میں شامل ہو کے پھر آپ کی مزار شریف پر 9 ماہ آپ حاضر رہے۔ آپ کی مبارک زندگی کا بڑا ہی شارٹ اور مختصر سا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ ایک عمر چاہیے ان ہستیوں کے تذکرے کرنے اور سننے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی عزتیں مرتبے دیے، شانے دیے، مقام دیے۔ 2 ذوالحج کو خواجہ نور محمد بہاروی کا وصال ہوا، اس کے بعد تقریباً 55 سال تک توسا میں بیٹھ کے حضرت شاہ سلیمان توسوی نے کبھی شمس الدین کو شمس العارفین بنایا، کبھی کسی ہستی کو، کبھی کسی ہستی کو، کبھی کسی ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی اور حضور کی امت کی تربیت و اصلاح کے لیے مقرر فرمایا۔ ایک پورا جہان ہے، اللہ حضرت شاہ سلیمان کی عزتوں، رفعتوں اور شانوں کو اور زیادہ عروج عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ جو ہماری سچی نسبت، سچی محبت اور سچی عقیدت ہے اس میں اور سچائی پیدا کرے، اس میں اور خلوص پیدا کرے، اور ان کا ظاہری باطنی فیضان جو ہے ہمیں نصیب رہے۔ 7 سفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا، آج 2 سفر ہے، اگلے ہفتے میں آپ کا مبارک عرس 5، 6، 7 سفر کو توسا شریف میں منعقد ہو رہا ہے۔ جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، جو نہیں جا سکتے وہ تو ہیں، وہ تو یہی ہے، آپ پڑھیں، کچھ بنائیں، ان کی روح اقدس کو خواب پیش کریں تاکہ ان کے فیض سے ہمارے آنگن بھی آباد ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ سفر کا مہینہ ان پاک ہستیوں سے نسبت کا مہینہ ہے، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ جو کچھ عرض کیا آپ کی محبتوں کے صدقے مہربان رب اس میں خلوص ڈال کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی لب و لہجہ کسی کے لیے بھی بیزاری، دل آزاری کا سبب بنا ہو، میں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ یار زندہ صحبت ایصال صاحب۔
برحمتک یا